نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. دے دو جس طرح نہیں دے دو، آئندہ کر لینا اس کو، ابھی دے دو، ریکارڈنگ پہ لگاؤ تو لگ گیا تو چلا گیا جو مرضی ہوتا ہے. بیٹی آپ کی ٹھیک ہے؟ چلو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن کیا ہے. باقی آسمانی کتابوں میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید اور باقی آسمانی کتابوں میں فرق ہے وہی سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور دوسرے رسولوں اور نبیوں کی نبوت اور رسالت میں فرق ہے. کیا فرق بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن راہ اقوم کی نشاندہی کرتا ہے. کیا جی؟ راہ اقوم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو تمام راستوں میں سب سے سیدھا، سب سے مضبوط اور خدا تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ ہے. اس راستے کی نشاندہی قرآن کرتا ہے. راستہ قرآن بتاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو بیان فرماتے ہیں. اس راستے کو بیان فرماتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یہ ہے قرآن. ایک مختصر آیت میں، یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کا تعارف کرا دیا. قرآن کیا ہے؟ اس کا اقوم راستہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن میں اقوام عالم کے متعلق دو باتیں ہیں. دنیا میں آج تک جتنے انسان، جتنی قومیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں گزری ہیں، ان سب انسانوں کے بارے میں دو باتیں ہیں. دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے اور ساری کائنات، انسانیت انہی دو قسموں کے اندر ہے. ایک تو وہ اقوام ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا. ظاہر ہے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا تو اللہ کی کتابوں کو بھی، اللہ کے نبیوں رسولوں کی بات کو قبول کرنا ہی اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور ایک وہ لوگ ہیں
جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، نہ انہوں نے نبیوں کو مانا، نہ رسولوں کو مانا، نہ ان کی کتابوں کو مانا۔ نبیوں، رسولوں، اللہ کی کتابوں کو جھٹلانا ہی اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ اللہ کی کتابوں، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے اسے نہیں مانتا، تو یہ اللہ کو نہیں مان رہا، چاہے یہ خوب کہتا رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو خود کافر کہا ہے۔ جو اللہ کو تو مانے، نبیوں اور رسولوں کی دعوت کو قبول نہ کرے، اللہ کو تو مانے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، نبیوں، رسولوں اور اللہ کی کتابوں نے جو راستہ بتایا اس کو قبول نہ کرے، اللہ کہتا ہے یہ مجھے جھٹلاتا ہے، یہ مجھے نہیں مانتا۔ تو اللہ کے نبیوں کو مان لینا اور ان کی بات کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ یہ رہا قرآن میں سورہ نساء پارہ نمبر 6 آیت نمبر 151، یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، ذرا سنیے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو نہ اللہ کو مانے نہ رسولوں کو، ایک طبقہ تو وہ ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، دوسرا طبقہ ہے اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی اور رسولوں کو اللہ کو مانتا ہے۔ تیسرا طبقہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کچھ نبیوں رسولوں کو مانتا ہے اور کچھ نبیوں رسولوں کو نہیں مانتا، جیسے عیسائی سارے نبیوں کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جیسے یہودی سارے نبیوں کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ یہ ہے وہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ چوتھا طبقہ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یا کوئی درمیان کی راہ نکالتا ہے، اللہ کو مانے نبیوں رسولوں کی نہ مانے، یا نبیوں رسولوں کو مانے اللہ کو نہ مانے۔ یہ کتنے طبقے ہو گئے؟ 4۔ ان میں پہلا طبقہ کون سا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی اور رسولوں کی، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا۔ کیا کہا ان کو؟ یہ چاہے مسلمان ہی بنے پھریں، باقی کہتے ہیں ہم نہیں مسلمان، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے ان کو؟ اولئک هم الکافرون، یہ کیا ہے؟ کافر ہیں، نرے کافر نہیں، نرے کافر نہیں، حقا، پکے ٹھکے۔ پھر کہا ان کو وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، جو عذاب رسوا کن، ذلیل کر دینے والا، میدان حشر سے جہنم کی گہرائیوں تک کا جو خطرناک، ذلیل کن، رسوا کرنے والا عذاب ایسے ہی کافروں کے لیے ہے۔ کیا کہہ دیا قرآن نے؟ اور ہم کفر اور اسلام کی تشریح اپنے طور پر کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تو ایمان اور اسلام کیا ہوا؟ اللہ کی بھی ماننا
اور اللہ کے نبیوں رسولوں کے طریقے پر ماننا، یہ ہے۔ قرآن کس نے اتارا جی؟ اللہ نے۔ اس میں کیا ہے؟ اس کو کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ نے آپ کو نہیں بتایا، یہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ یہ قرآن ہدایت نامہ ہے، مسلمانوں کے لیے یہی ہدایت ہے۔ اس میں جو کچھ ہے اس کو کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ اللہ نے بنایا نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا۔ اس کو کیا کرنا ہے اللہ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر کہا اب آگے آپ اپنے امت کو سمجھائیں، جو باتیں عقیدے سے متعلق ہیں ان کو آپ اعتقادی طور پہ سمجھائیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پر ہے وہ میرے عقیدے پر ہے، جو اس پر نہیں وہ میرا نہیں ہے، چاہے نمازیں پڑھے چاہے تہجد پڑھے، وہ میرا نہیں ہے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، جو نبی اور رسول کا نہیں وہ کبھی بھی اللہ کا نہیں ہے۔ بیان آپ نے کرنا ہے، سمجھانا آپ نے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے سورہ نحل، میں نے کیا کہا؟ کتابیں کس نے اتاری ہیں؟ اللہ نے۔ لیکن ان کتابوں میں جو کچھ ہے اس کا کرنا کیا ہے اس کو اللہ نے بیان، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، وہ بتایا اپنے نبیوں کو۔ آگے نبی بتاتے ہیں کہ تم ایسے ایسے کرتے جاؤ، اس کو کرنے کا نام ایمان ہے، اس کو نہ کرنے کا نام ایمان، اس سے ہٹنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کہتا ہے، کیا فرمایا بھلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے ان سب کے لیے ہمارا دستور اور قاعدہ ہے، وہ انسان ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کوئی جن فرشتہ انسانوں کی طرف نبی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی نوری نہیں آئے گا، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئے گی۔ ہاں، جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے انسان بھیجے، اور انسانوں میں سے ہمارا دستور ہے کہ مردوں کو نبی بنایا ہے۔ کس کو؟ کوئی نوری شوری نہیں، نوری تیرا کم میں۔ اللہ نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ کون ہے؟ انسان، اور انسانوں کے ساتھ مرد۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، رجال، رجل، مرد۔ اللہ اکبر۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، تم سے پہلے یہودی، عیسائی، ان کے پاس ہماری کتابیں، کسی کے پاس تورات، کسی کے پاس انجیل، کسی کے پاس زبور، یہ آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے والوں کو پوچھ لو کہ نبی اور رسول کون تھے، نور تھے کہ نبی تھے، انسان تھے کہ مرد تھے، ان سے پوچھ لو، بتا دیں گے۔ اب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، پہلے نبیوں پر ہم نصیحت اتارتے رہے، اب اپنا نصیحت نامہ ہم نے اتارا ہے، الیکا، اے محمد آپ پہ اتارا ہے۔ کس پہ اتارا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ہم اتار رہے ہیں آپ اپنی امت کو بیان کر دیں کہ یہ اللہ کا مقصد ہے، یہ مقصد عقیدے سے متعلقہ ہے، اپنی امت کو وہ عقیدہ سمجھائیں، اس سے یکسر منہ دائیں بائیں نہیں ہونا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. چاہے وہ اپنی ذات کے متعلق ہے یا دوسرے کے متعلق ہے، ایک بال کے برابر ادھر ادھر نہیں ہونا. آج تو امت اسی سے منحرف ہے، اور اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ممبر سے آ رہی ہے، ممبر سے آ رہی ہے. اس غلط عقیدے کی آواز جس کی نہ دعوت قرآن میں نہ سنت میں، وہ امت کو سکھایا جا رہا ہے، اور امت اس کو سیکھ کر رسول اللہ کی شان سمجھ کر نعرے مار رہی ہے. خیر، آپ نے اس کو بیان کرنا ہے، عقیدے سے متعلق ہے اس کو بیان کرنا ہے، قول سے متعلق ہے زبان سے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے، عمل سے متعلق ہے آپ نے اپنی امت کو بیان کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے. کہو اللہ اکبر. آپ نے کیسے بیان کیا؟ یہ دیکھو یہ ممبر ہے، آج جمعہ نہیں پڑھ، تقریر نہیں کر رہے، ہم باتیں کر رہے ہیں. اچھا، یہ ذہن میں رہے، یہ کیا ہے؟ ممبر رسول ہے. جب یہ ممبر بنا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ممبر بنا، پہلے دن یہ ممبر مسجد نبوی میں رکھا گیا. رسول اللہ صحابہ کو نماز کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں؟ دیتے تھے کہ نہیں؟ نماز کی تعلیم آپ نے دی ہے نا، دیتے تھے. آپ جماعت کرواتے تھے، آپ مصلی کے امام تھے. 2 موقع پر آپ امام نہیں ہوئے. اپنے مرض الوفات میں جب صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، 3 موقع پر. مرض الوفات میں جس میں آپ دنیا سے پردہ فرمایا، اس میں نماز پڑھائی کس نے؟ ابو بکر نے. ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مقدمے کا فیصلہ فرمانے گئے، آئے تو ابو بکر نے جماعت کھڑی کر رکھی تھی. اور تیسرا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور آپ کی ایک رکعت رہی. ان 3 نمازوں کے علاوہ ہر نماز میں سفر و حضر میں امام کون تھے؟ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز سکھا رہے تھے نا، صحابہ سیکھ رہے تھے نا. پھر یہ ممبر بنا، اس ممبر میں سب سے پہلے کیا ہوا؟ صحابہ بیٹھے، نماز کا وقت ہوا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت ممبر پہ کھڑے ہو کے کروائی. کیا کہا؟ امامت ممبر پہ کھڑے ہو کے، یہاں کھڑے ہو کر کرائی. قیام بھی یہاں فرمایا، کھڑے بھی ایسے ہوئے، اور رکوع بھی یہاں فرمایا، سجدے کے لیے آپ نیچے اترے. جی، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں میں. ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کر جو نماز کے ارکان ممبر پہ ادا کیے جا سکتے تھے، ان کو محمد مصطفیٰ نے ادا کیا کہاں؟ ممبر پر. جو ممبر پہ ممکن نہیں تھا سجدہ، اس سجدے کو زمین پر آ کے کیا. کیوں؟ صحابہ نماز کو سیکھ لیں کہ نہ سیکھ لیں؟ یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے اپنا نصیحت نامہ آپ کو دے دیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اپنی امت کو خوب بیان کر دیں اور سمجھا دیں. آپ نے سمجھا دیا کہ نہیں سمجھایا؟ امت کو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم بھی بڑے بیوقوف لوگ ہیں. بعض لوگوں نے اس کو پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لو جی رفع الدین کرو. ارے بابا، صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب رفع الدین کرنا ہی ہے بس. پوری نماز
رسول اللہ نے کیا دی؟ تعلیم دی. اللہ اکبر. پھر صحابہ اس میں چلے. کیسے چلے؟ ذرا غور کیجیے. ایک صحابی اہل بیت میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے. نماز کے اندر اس کے بال بندھے ہوئے تھے، بڑی بڑی زلفیں تھیں اور وہ بال بندھے ہوئے تھے پیچھے. صحابی آگے ہوئے اور نماز کی حالت میں ان کے بال کھول دیے اور یہ کہا رسول اللہ کو ہم نے نماز پڑھتے جو دیکھا ہے، آپ بالوں کو کھول کر نماز پڑھتے تھے. صحابہ نے بول پایا اس تعلیم کا کہ نہیں؟ یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو یہ نصیحت نامہ دیا ہے تاکہ آپ اپنی امت کو بیان کر دیں. کیا کر دیں؟ بیان دیں. اللہ اکبر. ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے، ذرا ادھر دیکھیے میری طرف، کان کھولیے. تو کہتا ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، چوڑ ہی نہیں ہوتا. کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. ہونا کیا ہے؟ ایک پٹھان نے کہا تھا، کسی نے پٹھان سے کہا نماز بے وضو نہیں ہوتی. اس نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تو 60 سال سے پڑھ رہے ہو رہی ہے. ہوتی کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو 60 سال تو بے وضو پڑھی ہے، نہ ہوتی پئی ہے. دین اس کا نام تھوڑا ہی ہے. اللہ اکبر. امام اوپر ہو، مقتدی نیچے ہو. کیا کہا؟ امام اوپر ہو، مقتدی. یہ نماز نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. ایک صحابی جماعت کرا رہے تھے، امام اوپر تھا، مقتدی نیچے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھا، اوپر سے پکڑ کے اس کو نیچے کھڑا کیا اور اس کا کہا رسول اللہ کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھا ہم نے، یہاں کھڑا ہو، اتنے کھڑو، اتنے نہیں. یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس کو اپنی امت کے سامنے بیان کر دیں. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. جس اقوام راستے کی یہ قرآن دعوت دیتا ہے، آپ اپنی امت کو وہ راستہ سمجھا دیں. وہ سمجھا دیں کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ اکبر. نہ بدنی عبادات میں، نہ بدن سے ہونے والی عبادتوں میں، اور نہ مال سے ہونے والی عبادتوں میں اللہ تک وہی عمل پہنچتا ہے جو لتبین للناس کے اندر ہے. ہاں، ایک بات کہہ دوں، بولو. اگر تکلیف نہ پاؤ، ہماری باتوں سے دیوبندیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، باڑ میں جاؤ تم، تکلیف ہوتی تمہیں تو تم نہ کرو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم حیا اور غیرت سے خالی ہو. جس کو تم قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہو تمہاری مسجدوں میں ہوتا ہے وہ. افسوس تمہارے علم پر، افسوس کروڑوں لانتے اس چندے کے حصول، اس چندے پر جس کے حصول کے لیے تم امیروں کے ٹھیکیدار بن کر ان کی چاپلوسیاں کرتے ہو. ان کے کرنے پر مسجدوں میں سے دین کی سنت رسول کا تم جنازہ نکالتے ہو اور اسے تم کیے جا رہے ہو اور تم صف اول میں بیٹھے ہوتے ہو. کمال ہوگی. تمہارا دل کہتا ہے یہ غلط ہے. تم چند ٹکوں کے حصول کے لیے جس کا انجام خدا کی لعنت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کے حصول کے لیے تم صف اول میں بیٹھے ہوتے ہو. کمال ہو گئی. اور تم توقع رکھتے ہو بالحق بھی ایسا کرے گا. کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کہہ دوں ایک بات،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، دار قطنی کی حدیث ہے، کچھ لوگ گٹھلیاں، کنکریاں، کھجور دیا گٹکاں مسجد سے رکھ کے سبحان اللہ تے الحمدللہ پہ پڑھ دے سن. ہاں کیا پڑھ رہے تھے؟ اونچی بولو. وہ بولے جو اگلی صفوں میں جا بیٹھ پڑتے ہیں. اپنے ایک ٹکے کا نقصان ہو تمہیں غیرت آتی ہے، رسول اللہ کے دین کا تم حلیہ بگاڑتے ہو، تمہاری غیرت کبھی نہیں جاگتی. کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر پڑھ اونچی کی پڑھ رہے تھے؟ گرم سے نہیں، یہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ کر رہے تھے. عبداللہ بن مسعود نے ان کو بھگایا. کیا کیا؟ اونچی بول. کس نے؟ یہ کسی ولی کی بات کر رہا ہوں، صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. صحابی رسول اور فقیہ امت کی بات کر رہا ہوں. ہاں اس انسان کی بات کرتا ہوں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا علم سے بھرا ہوا برتن ہے یہ. عبداللہ بن مسعود کیا کہا؟ علم سے بھرا ہوا برتن ہے. میری امت کے لیے جس چیز کو عبداللہ بن مسعود برا کہے وہ بری ہے. ما رآہ حسنا فہو حسن، جس کو عبداللہ بن مسعود اچھا کہے وہ اچھی ہے. اقرأوا القرآن على قراءة ام ابن عبد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند اعظم کی حدیث ہے یہ حدیث کی کتاب ہے مسند امام اعظم. بعض بیوقوف کہتے ہیں امام منیفہ کی کتاب بھی کوئی نہیں حدیث تھی. اور کیا کہتے ہیں 7 حدیثاں نے. امام صاحب کی کتنی روایتیں؟ مجھے ایک نے کہا 7 ہی حدیثیں بس ان کی روایت. میں نے کہا خدا کا شکر ادا کر. کیا کر؟ اللہ کا شکر ادا کر. ابھی ان کے پاس 7 حدیثیں تھیں، تم 1400 سال بعد پیدا ہو گئے ہو. 7 حدیثیں تھیں، 1400 سال بول رہے ہیں، 1400 سال بعد تم پیدا ہو گئے. اگر امام ابو حنیفہ کے بعد اس سے زیادہ حدیثیں ہوتی تو قیامت تک تمہارا نام نہ آتا. تو خدا کا شکر ادا کر. یہ جھوٹے اور کذاب ہیں. کیا کہا؟ جھوٹے اور کذاب ہیں. جھوٹے ہیں. ہاں صحیح بخاری کو فضیلت حاصل ہے. کیا بھائی؟ تمام حدیث کی کتابوں پر. کیا کہا؟ پھر کو صحیح بخاری کو حدیث کی تمام اس لیے فضیلت ہے کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت اس لیے نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صحیح بخاری کی فضیلت تمام کتب احادیث پر ہے، اس لیے ہے کہ اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، باقی کی غلط ہیں. حدیث کے لیے کوئی معیار نہیں کہ فلاں کتاب کی ہو. حدیث کے لیے معیار اس کا رسول اللہ کا ارشاد ہونا ہے، صحیح سند سے ہو، چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو یا نورانی قاعدے پر ہو یا دیوار پر لکھی ہوئی حدیث ہو، اس کی سند صحیح ہو. جو ارشاد رسول ہے وہ حدیث ہے، چاہے دیوار پہ ہو، چاہے قاعدے پہ ہو، چاہے کتاب میں ہو. حدیث رسول حدیث ہے. ارشاد رسول جیسے قرآن کی آیت ہے، چاہے وہ قرآن کے ورقوں میں لکھی ہو قرآن شریف میں یا کوئی آیت دیوار پہ لکھی ہو. اگر دیوار پہ لکھی ہو تو وہ قرآن نہیں ہوگا. کیا خیال ہے آپ کو؟ بولو. اگر دیوار پہ آیت لکھی ہو تو وہ قرآن نہیں، کسی کاغذ پہ لکھی ہو تو وہ قرآن نہیں، کسی قاعدے میں لکھی ہو تو وہ قرآن نہیں. وہ قرآن نہیں، قرآن ہے. جو قرآن کی آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، چاہے قرآن شریف کے اندر لکھی ہو یا کہیں لکھی ہو. تو یہ بھی قاعدہ ہے. ارشاد رسول حدیث
ارشاد رسول حدیث شریف حدیث ہے، چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو یا دنیا کی کسی بھی کتاب میں ہو جی۔ اور پھر صحیح بخاری تو ویسے ہی طبقہ ثالثہ کی کتاب ہے، تیسرے طبقے کی کتاب ہے۔ حدیث کے طبقہ اولا کی کتابیں، حدیث کے طبقہ اولا کی کتابیں مسند امام اعظم، موطا امام محمد، موطا امام مالک، یہ حدیث کی طبقہ اولا کی کتابیں ہیں۔ تب تو امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا کہا؟ جب یہ حدیث کی کتابیں لکھی گئیں امام بخاری تو اس وقت پیدا بھی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام بخاری پر رحمہ اللہ۔ تو یہ کہنا کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے وہ ٹھیک ہے باقی غلط ہے، یہ تمہاری جہالت اور بے وقوفی ہے۔ اور پھر یاد رکھو تمہارا مسلک صحیح بخاری کے مطابق بھی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے جی۔ خیر میرا موضوع نہیں، ویسے امام صاحب سے بات کرتا ہوں۔ حدیث کے طبقہ ثانیہ کی کتابیں مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن حنبل، یہ حدیث کے طبقہ ثانیہ کتابیں دوسرے طبقے کی۔ صحاح ستہ طبقہ ثالثہ کی کتابیں ہیں۔ طبقے نہیں سمجھ آتے تو ایسے سمجھو امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری شاگرد ہے ہاں، یحییٰ بن سعید قطان کا، کس کا؟ ہاں وہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک کے، عبداللہ بن مبارک شاگرد ہیں امام محمد کے، امام زفر کے، امام زفر امام محمد کے، اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ کمال ہوگی تمہاری، تم امام حنیفہ پر بھاگتے ہو۔ خیر قال اللہ اکبر۔ دین کیا ہے؟ لتبین للناس کا نام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اگر کوئی قرآن کو ایسا پڑھنا چاہے جیسے آسمانوں سے خدا نے نازل کیا، اسے چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کے طرز پر قرآن پڑھا کرے۔ کس کے طرز پر؟ جب کوفہ شہر آباد ہوا، کوفے کے لوگ آئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر نے دیکھا علاقہ نیا ہے، وہاں علم والوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجمع عام کے اندر عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور فرمایا لوگوں مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن نیا شہر آباد ہوا ہے، وہاں اسلام کی بنیاد رکھنے کے لیے اپنی جان پر ترجیح دیتے ہوئے تمہیں عبداللہ بن مسعود دیتا ہوں، ان کی قدر کرنا۔ کہو اللہ کے ان پر کروڑوں رحمت نازل ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں پہنچے، کہاں پہنچے؟ کوفہ کو دار الخلافت بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس گھر میں دیکھا اس گھر کے مرد بھی حافظ، عورتیں بھی حافظ، لڑکے بھی حافظ، لڑکیاں بھی حافظ، بوڑھے بھی حافظ، جوان بھی حافظ، سب کے سب حفاظ تھے۔ حضرت علی نے دیکھ کر خطبہ دیا اور یہ کہا اللہ عبداللہ بن مسعود کی قبر کو ایسے ہی منور فرما دے جیسے انہوں نے کوفہ شہر کو قرآن سے منور کر دیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کوفے میں حدیث نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ 15,000 صحابہ کا مسکن ہے کوفہ۔ کتنے ہزار صحابہ رہے کوفہ میں؟ تو امام حنیفہ کو ان سے کوئی حدیث نہیں ملی۔ 17 صحابہ کی زیارت تو امام حنیفہ نے کی ہے، 50 تو پیدل حج کیے امام حنیفہ نے، تو کوئی حدیث امام حنیفہ کو نہیں آتی۔ تیرے پیو نو آندی ہے پاگل دا پتر، تینوں آندی۔ خیر عبداللہ بن مسعود نے مسجد میں گٹھلیوں پہ ان کو کیا کرتے دیکھا؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ ان کو بھگایا اور ان سے کہا یا تو تم ہدایت پر ہو یا اصحاب محمد ہدایت پر تھے، یا تم ہو ہدایت پر
کہ تم نے ہدایت سے یہ کام شروع کر رکھا ہے یا محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہدایت پر تھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ہدایت پر زیادہ ہیں یا صحابہ محمد ہدایت پر ہیں؟ صحابہ ہدایت پر ہیں کہ میں اور آپ؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ؟ تو جی گٹکا چوکے کھجور دیے گٹھی یعنی بورے پر گند سارے جہان کا کٹھا کر کے تم مسیطے اجرے چ رکھنا لیا مسیطوں گٹکا، ان کو ڈرنا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے محبوب ہدایت تو یہ ہے، ہدایت نامہ تو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہدایت بھی یہی کتاب ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ان لوگوں کے لیے، ان ولیوں کے لیے، کن کے لیے؟ ان ولیوں کے لیے، محسنین کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ان اولیاء کرام کے لیے جن کی ولایت کا مرتبہ اتنا اونچا ہو، جو اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہوں جیسے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں محسنین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محسنین۔ محسنین کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہاں، جبریل آئے، حدیث جبریل میں ہے، اے محمد مل احسان، یا محمد مل احسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ جبریل کھڑا ہے مجمع میں، سارے صحابہ موجود ہیں، کسی کو پتا نہیں، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں، جبریل مجمع میں کھڑا ہے۔ جب چلا گیا، کون ہے؟ لا ندری، صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ جب وہ باہر نکلا، آپ نے فرمایا اچھائی کہاں گیا؟ اس کو دیکھو۔ صحابہ باہر نکلے، وہ کہتے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں، کوئی بھی۔ لبثت ملیا، حضرت عمر کہتے ہیں میں 3 دن تک ٹھہرا رہا، تجسس تھا، وہ آنے والا عجیب و غریب نوجوان، اتنا حسین، اتنا خوبصورت، ایسے بالوں والا، ایسے قد والا، چٹے سفید لباس والا، جس کے لباس پہ سفر کی گرد و غبار کا کوئی نشان بھی نہیں، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں، وہ تھا کون؟ تجسس تھا۔ 3 دن کے بعد رسول اللہ نے بتایا اے عمر وہ جبریل تھا۔ صحابہ کے مجمع میں کون تھا؟ آیا کس لیے تھا؟ اے بھی فکر سن لانا گے، اے دینا لگنے مرچیں، اسے لگتی ہے تمہیں مرچیں، اس سے دے دیں تم گالیاں، تم گالیاں بکو، ہم تمہیں قرآن سناتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ کس لیے آیا تھا وہ؟ ھذا جبریل، اے عمر یہ جبریل تھا، یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آیا تھا تمہیں دین کی تعلیم دے دے۔ کیا سکھا دے؟ دین کیا ہے، دین پر چلنا کیسے ہے۔ اسی سے بڑے صحابہ نے سمجھ لیا کہ یہ رسول اللہ کے زندگی کے آخری دن ہیں۔ آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ یعلمکم دینکم، تمام صحابہ کو پتا، ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال، ساری دنیا کے ولی، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ساری کائنات ہو جائے، ساری کائنات سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے تخمے پر جمع ہو جائے، خدا کی قسم ایک صحابی کی جتی کی خاک کو نہیں پہنچتے۔ امید ہے میری بات سمجھ آئی؟ ہاں، صحابی کے پیر کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل کے حضرت معاویہ، کیا پوچھا؟ بول۔ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، جنگ جمل و صفین ہوئی ہے، صحابہ کا آپس میں یہ اختلاف رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امن تھا، کون افضل ہے؟ مجدد الفسانی نے کہا
ساری کائنات عمر بن عبدالعزیز جیسے بن جائیں، ساری کائنات کے تقوی عمر بن عبدالعزیز جیسے بن جائیں، جس گھوڑے پر حضرت معاویہ نے جہاد کیا، اس گھوڑے کے نسلوں کے اندر جو مٹی اور خاک ڈلی، کروڑوں عمر بن عبدالعزیز عمر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی خاک کو نہیں پہنچتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، رسول اللہ کی ارشاد ہے، یہ آپ کی دعوت ہے۔ ہاں تینوں چنگا لگتا ہے مرزا جیل میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، لتبین للناس، آپ سمجھائیں۔ صحابہ نے اس کو سمجھا، عبداللہ بن مسعود نے ان کو بھگایا، تو ہدایت پر وہ ہیں کہ تم ہو، تمہیں رسول اللہ نے سب کچھ بیان کیا۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی کافر نے اعتراض کیا، کسی مشرک نے کہا تم محمد کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہو؟ ان کا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مانتے ہیں؟ نبی اور؟ اس نے کہا یہ کیسا نبی اور رسول ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ جو میں سنا رہا ہوں، یہ کیسا نبی اور رسول ہے؟ تمہیں ٹٹی اور پیشاب کے طریقے بتاتا ہے، پیشاب ایسا کرو، بڑا پیشاب ایسے، استنجا ایسے، فلاں ایسے، یہ کیسا نبی ہے؟ کس کو کہا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کافر نے کہا۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہو سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی قدر کو کون پہچانتے تھے؟ صحابہ ہی پہچانتے ہیں۔ اسی تے آپ دے نام دے ٹکر کٹھے کرنے والے ہیں، ہم تو ٹکر کٹھے کرتے، ٹکر تے جڑا ساڈے ٹکر نو روکے انہوں نے کنجر بھابی ہے، او بھابی ہے جو ٹکر سے روکے۔ ہاں رسول اللہ کی عظمت کو صحابہ نے سمجھا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں نعم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کابینا، ایسے ہیں جیسے ہمارا باپ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے باپ ہیں۔ يعلمنا كل شيء حتى الخراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، بڑے پیشاب اور واش روم کی بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہر چیز آپ ہمیں سکھاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سارا کچھ بتا دیا پیارے نبی نے، سارا کچھ تینوں پیو بخشان دا طریقہ نہ دسیا، اے نہیں دسیا، اے دیواری تو وزیدہ جو دے گا چک لیا، ہاں ایسا لیا، کمال ہوگی تمہاری۔ قرآن کیا ہے؟ آخری بات کہتا ہوں، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا ان کا انجام بھی اس قرآن میں موجود ہے، جنہوں نے دعوتوں کو قبول نہیں کیا نبیوں کی بات کو، اس کا انجام بھی۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ محمد کی گھڑی ہوئی بات نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیا کہہ رہا قرآن؟ ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جسے محمد نے اپنے پاس سے یفترا گھڑ لیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، اس میں ہر اس چیز کی تفصیل ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وتفصيل کل کنو آدھے نے کل، او نہیں کل جڑے تو پہ کل کی دینا ہے، او نہیں کل بھی نہیں ہے گئے مولوی نے ٹول نے، او کل کوئی نہیں جی کل شریف ہون گے تو قرآن پاک میں کل شریف ہیں 272۔ سنیں آپ زربان صاحب، قل یہ لفظ قرآن سے، یہ قرآن پاک میں کتنے؟ دو بول کتنے؟ 272۔ اگر کسی کو شک ہو المعجم المفہرس للقرآن الحکیم، اس کو دیکھ لے، قل کی فہرست نکال لے، وہاں گنتی گن لے، پورے قرآن میں قل کتنے ملیں گے؟
بول 272. تو کوئی کل کڑیا ہے چوڑا جوگا. ہاں وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے. اپنے باپ تیرے پیدا ہونے سے لے کر تیرے دفن تک، محمد مصطفیٰ کے پیدا ہونے سے لے کر قبر اطہر میں جانے تک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور میں کیا شے ہیں. ہاں قبر میں اترتے تک، قبر سے آگے حشر تک، حشر سے پھر کیا ہوگا، جنت ہوگی جہنم ہوگا. جہنم کی تفصیل علیحدہ ہے، جنت کی تفصیل علیحدہ ہے. وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون للمتقین، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے. وہدی للمحسنین، محسنین کے لیے بھی ہدایت ہے. محسن وہ جو اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے اللہ کو اپنی آنکھ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل نے پوچھا مل احسان، اے محمد محسن کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. محسن وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے. ہدی للمحسنین، اتنے اونچے درجے کے ولیوں کے لیے بھی ہدایت قرآن ہے. اللہ کہتا ہے ہدی لقوم یؤمنون، عبد الحق جیسے نکھٹو مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت یہی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.